دنیا کا سب سے پاورفل جو ویپن ہے، اگر لوگ اس کو چلانا سیکھ لیں تو آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ اب یہ اتنی زبردست میں آپ کو مثال دینے والا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو آکسیجن فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں سید کاشف، موٹیویشنل اسپیکر، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا کا سب سے پاورفل جو ویپن ہے، ہتھیار جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اسے چلانا نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس LMG ہے اور یا اسنائپر ہے، کوئی بہترین قسم کی گن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو چلانا نہیں آتا اور اطراف میں آپ کے دشمن ہیں، تو وہ گنز آپ کے لیے بالکل ایسی ہوں گی جیسے کوڑا کباڑ ہے۔ اسی طرح انسان کو جو اللہ نے ویپن دیا ہے، اگر آپ کو وہ چلانا نہیں آئے گا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ ویپن ہے دعا۔ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے بڑا ہتھیار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے خلاف دعا کی تھی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو غرق کر دیا۔ طوفان نوح آیا اور سب غرق ہو گئے سوائے ان کے جو ایمان لائے تھے۔ تو دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ دعا کی، اور بہت دیر تک دعا کی، تو اس کے نتیجے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو دعا جو ہے وہ قرآن میں مثلا بھرا پڑا ہوا ہے، قرآن انبیاء کی دعاؤں سے، کہ اب دیکھیں ہمارے جو شہر کا حال ہے وہ آپ کے سامنے، جھگڑے فساد، بہت سے مسئلے مسائل، لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگ دعا نہیں کرتے۔ پاکستان کا معاملہ آپ کے سامنے، لیکن لوگ دعا نہیں کرتے، جبکہ اتنا پاورفل ہتھیار ہے کہ اگر لوگ اس کو چلانا سیکھ لیں تو آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، اس میں ہم اسی کو سیکھیں گے کہ کیسے دعا کا استعمال کیا جائے۔ دیکھیے، شیطان جو ہے آپ کو نماز پڑھوا لے گا، قرآن پڑھوا لے گا، روزے بھی رکھوا دے گا، لیکن دعا کرنے نہیں دے گا۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو بس آپ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں نا، یوں کر کے آپ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اٹھتے ہیں اور چلے آتے ہیں مسجد سے۔ تو نماز تو پڑھوا لے گا وہ، لیکن دعا نہیں کروائے گا۔ دعا آپ کرنے بیٹھیں گے، وہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پھنسا کے اور وہ آپ کو کسی طرح نکلوا لے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے دعا کی تو اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ کیونکہ جو شخص الہ زاری سے اور لگن سے دعا کرتا ہے، پھر اس کا تعلق اللہ سے جڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر دعا میں دل لگنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سمجھو اس کا بھی پتہ کٹ جائے گا۔ تو دعا ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کا ہی نہیں پتہ کہ ہمیں مانگنا کیا ہے۔ تو اس کو آپ کیٹیگرائز کر لیں۔ اگر دعا کو آپ کیٹیگرائز کر لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا دعا کرنا۔ علماء کہتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو۔ نمبر 1، آپ اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 جو اپنے لیے دعا کریں گے، اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی 2 کیٹیگری آ جاتی ہیں، گھر کی زندگی اور آفس کی یا باہر کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی میں آپ کی موت سے لے کے قبر کی زندگی، اور پھر قیامت، پھر پل صراط، پھر جنت، ٹھیک ہے۔ یہ سب مراحل ہیں۔ اب آپ نے یہ کیٹیگرائز کر لیا، اس کے بعد پھر سیکنڈ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا سوچ لی کہ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروں گا۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ آپ بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں، دوستوں کے لیے دعا کریں، پڑوسیوں کے لیے دعا کریں۔ تیسری جو دعا کرنی ہے آپ کو، وہ کرنی ہے امت مسلمہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں بھی امت پریشان ہے، آپ اس کے لیے بالکل دعا کریں، صحیح ہے۔ چوتھا آپ نے جو ہے وہ یہ سلیکٹ کر لیا کہ میں اس شہر کے لیے دعا کروں گا۔ کراچی میں ہم رہ رہے ہیں تو کراچی کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی جس شہر میں وہ رہتے تھے، اس شہر کے لیے، ان ھذا البلد آمنا، کہ اس شہر کو اللہ پاک امن والا شہر بنا۔ تو آپ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کے لیے دعا کریں، لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور کے لیے دعا کریں، اور پھر ساتھ میں پاکستان کے، پورے پاکستان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔
پھر پاکستان، اب امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کر چکے ہیں تو تمام اسلامی ممالک کے لیے آپ پہلے کر چکے ہیں. اب یہ خاص طور سے اپنے شہر اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں. اب ملک کے مسائل کون کون سے ہیں؟ مہنگائی ہے، جھگڑے فساد ہیں، اور پاکستان کا قرض ہے. کون اتروائے گا قرضہ؟ آپ بتائیے کون اتروائے گا؟ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کوئی قرضہ اترواتا ہے؟ تو یہ دعائی تو ہے جو قرضے اتارے گی. میں اور آپ کی تو اتنی ہمت نہیں ہے نا کہ اتاریں. ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو ہم کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو دعا بہت ضروری ہے. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایک بنا لیا کہ سب سے پہلے اپنے لیے کرنی ہے، پھر ماں باپ کے لیے کرنی ہے، بھائی بہنوں کے لیے اس میں کرنی ہے، پھر تھرڈ جو ہے وہ مجھے امت مسلمہ کے لیے کرنی ہے، فورتھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرنی ہے. اسی طرح آپ کے پاس اور بھی اگر ہوں تو وہ ایک چارٹ سا بنا لیں کہ مجھے اس طرح سے دعا کرنی ہے. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فجر میں آپ اپنے لیے کر لیں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو سمپل سا یہ تھا کہ یہ لکڑی ہے، یہ عصا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے غنیمت جانا کہ بھائی اب تو تعلق بن چکا ہے، اب خوب باتیں کرو کہ اللہ پاک یہ جو ہے وہ عصا ہے، اور اس سے میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اس سے میں بکریاں بھی چلا لیتا ہوں، اس سے میں پتے بھی توڑ لیتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوں گی حضرت موسیٰ نے. تو انہوں نے دیکھ لیا، وہ معرفت رکھتے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ تعلق بن چکا ہے اللہ سے. تو اب جو ہے نا وہ وقت بہت اچھا ہے اور خوب مانگو. تو تعلق بنانے کی بات ہے. دعا کے آداب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا اسٹارٹ کریں، اور دعا کے اختتام پہ پھر درود شریف پڑھیں. درود شریف کے درمیان جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑے اللہ سے دوستی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے آپ دعائیں کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو آفس میں پریشانی ہے تو اللہ سے خوب دعا کریں کہ یا اللہ میں صبح اٹھتا ہوں، آفس جاتا ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت مشکل ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے، اسکوٹر پہ جانا، گاڑی پہ جانا، جو جس طرح جاتا ہے اللہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، مہنگائی الگ ہو رہی ہے، تو وہاں جاتا ہوں تو باس مجھے پریشان کرتا ہے. تو اللہ پاک باس کے دل میں میرے لیے رحم کیوں نہیں ڈال دیتے؟ اللہ پاک آپ تو ہر کسی کے دل آپ کے قبضے قدرت میں، آپ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں، اور یا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے میرے رزق میں. دیکھیں ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ہے نا تو آسان رزق ہے. رزق کی مشکل جو ہے نا، رزق کا تنگی، رزق کا مشکل ہونا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، خودکشی تک کروا دیتا ہے. تو اللہ سے آسان رزق بہت زیادہ مانگیں، بہت زیادہ آسان رزق مانگیں کہ اللہ مجھے آسان رزق عطا فرما، گھر بیٹھال کے کھلائے اللہ پاک، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور نا امید نہ ہو. دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، کفریہ کلمات بکنا شروع کر دی کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا کچھ نہیں. اطمینان رکھیں، وقت پہ دعا قبول ہوگی، نہ جلدی نہ دیر سے، وقت پہ قبول ہوگی. جو وقت ہوگا نا اس پہ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. بس دعا مانگتے رہیں، آپ کا جو کام ہے نا وہ مانگتے رہیں. اب ماں باپ کے لیے دعا کریں تو یا اللہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں بہت اچھا پالا ہے، اب کسی کے ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا، یا اللہ قبر میں انہیں پھول کی طرح رکھ، یا اللہ ان کو جنت عطا فرما. یا اگر وہ حیات ہیں تو یا اللہ ان کا خیال رکھ. میرے اندر ہمت نہیں ہے اتنی کہ میں ان کا خیال رکھوں، آپ میرے اندر ہمت پیدا کریں کہ میں ان کا خیال رکھا کروں، اور میں ان کو جواب نہ دیا کروں جیسے قرآن میں کہ ان کو اف تک نہ کہو. یا اللہ میرے بھائی بہنوں پر رحم فرما، میرے بیوی بچوں پر رحم فرما، میرے بیوی بچوں کا نصیب اچھا کر، میرے بھائی بہنوں کو ایک ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. مطلب خوب دعائیں کریں. جب ٹاپک وائز آپ نے دعائیں کیٹیگرائز کر لی نا تو آپ کو آسان ہو جائے گا مانگنا. سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے ہی کہیں گے میرے اپنے لیے مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کہ اللہ جب میرا موت کا وقت آئے تو آسانی ہو، کلمہ پڑھوں میں، یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے ایمان دے دے گا تو بھی تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور مجھے کفر پہ موت آئے گی تو بھی تمہارا کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک مجھے ایمان کی موت عطا فرمانا، یا اللہ پاک مجھے کفر سے بچا، مجھے شیاطین کے شر سے بچا. یا اللہ جب میں مر رہا ہوں، جب میری موت ہو تو مجھے شہادت عطا فرما، مدینے میں شہادت عطا فرما. یا اللہ پاک مجھے جنت البقیع میں دفنا عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفنا عطا فرما. جب میں قیامت میں اٹھوں تو حضور کے ساتھ اٹھوں. یا اللہ پاک
حضور کے ساتھ ساتھ رہوں، میں بالکل الگ نہ ہوں، میں حضور کے بالکل ساتھ ساتھ چلوں اور روزے کوثر پہ بھی جاؤں اور ان کے ہاتھ سے میں پانی پیوں، یا اللہ مجھے ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب۔ خوب اچھی اچھی دعائیں مانگتے رہو بھائی۔ تو جب آپ دعا مانگیں گے نا تو کنیکشن، جیسے سگریٹ شروع میں پیتے ہیں نا تو کھانسی آتی ہے نا، دل نہیں چاہتا، لیکن پھر وہ نشہ ہوتا ہے نا، پھر چھوڑا بھی نہیں آتا۔ تو دعا کا بھی ایسے ہی کہ شروع میں نہیں دل چاہے گا، لیکن جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور 1 منٹ آپ نے دعا میں اپنے آپ کو لگا لیا، پھر آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ دعا سے ہٹیں۔ آپ خوب مانگیں، اللہ سے جتنا مانگ سکے مانگیں بھائی۔ اپنے حالات بہتر کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا نا۔ اللہ سے کہو اللہ پاک پیدا تو نے کیا ہے اور رستے تو نے بنائے، تو میں خود کیوں پریشان ہوں کہ میں رزق کمانے کی پریشانی، تو کون صحیح ہے کون غلط کی پریشانی، مجھے سیدھے رستے پہ چلائیے، مجھے آسان رزق عطا فرمائیے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارا ملک 70 سال 74-75 سال سے اللہ پاک بہت زیادہ پریشانیوں میں ہے، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک سے ظالمین اور ظلم اور ظالمین کو ختم فرما، یا اللہ نیکوکاروں کو ہمارا حکمران بنا، یا اللہ ہمارے ملک پہ رحمت کے سائے عطا فرما، شریعت نافذ فرما، یا اللہ ہمارے کراچی پر رحمت نازل فرما، یہاں کی خوب سڑکیں بھی اچھی کر دے، یہاں پر رہنے والوں کے معاش میں خوب کشادگی عطا فرما، امن والا شہر بنا، یا اللہ اسے امن والا شہر بنا، اور یا اللہ یہاں پر جو بھی رہتا ہے سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خوب اچھی دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ تو جب آپ کیٹیگرائز کریں گے نا تو پھر آسان ہوگا دعا کرنا، ورنہ آپ ایسے ہی ہاتھ دھوئیں گے اور یوں کبھی ایسے یوں ہاتھ کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں، اس کے بعد چلے گئے۔ تو جو دعا نہیں مانگتا نا وہ ایسا ہے کہ جیسے متکبر ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ کو بھی وہ شخص پسند نہیں ہے۔ تو دعا دیکھیں اللہ پاک نے دعا جو ہے وہ، آپ یہ اتنی زبردست میں آپ کو مثال دینے والا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دعا مانگنے والے کی میں دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے نہ وضو کی شرط رکھی، نہ لیٹنے بیٹھنے کی شرط رکھی، نہ پاکی ناپاکی کی شرط رکھی، کوئی شرط ہی نہیں رکھی۔ جیسے انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فری کر دی، آکسیجن کی ضرورت ہے انسان کو، بغیر آکسیجن کے 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، تو آکسیجن فری ہے، آکسیجن کے لیے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے۔ پھر آکسیجن کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ آپ کو اٹھے ہوئے ہوں، آپ سوئے ہوئے ہوں، آپ ہوش میں ہوں، آپ بے ہوش ہوں، آکسیجن آپ لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز جتنی ضروری ہے وہ فری ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ پانی پہ آ جائیں تو اتنا ضروری نہیں ہے، آپ تھوڑے گھنٹے جو ہے وہ 1 دن بھی پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا اٹھنا پڑتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، سوتے ہوئے آپ پانی نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور کھانا پینا ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کو جیسے گھر ور ہے اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، آپ چھوٹے سے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، انسان فٹ پاتھ پہ بھی رہ رہا ہے، جھوپڑی میں بھی رہ رہا ہے۔ تو جو چیز ضروری ہے بہت زیادہ انسان کے لیے، تو جو چیز انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دعا بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ لیٹے بیٹھے کی شرط ہے، نہ جگہ کی شرط ہے، نہ کوئی، آپ بازار میں ہوں، آپ مسجد میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہو دعا آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، انسان کے لیے دعا انتہا سے زیادہ ضروری ہے، اور ہم اسی میں پیچھے ہیں۔ یعنی کہ بڑے بڑے جلسوں میں بڑی بڑی جگہ پہ جو ہے نا وہ ملک کے لیے دعائیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا ہونی چاہیے، جتنا ملک میں خرابی ہے نا اتنی دعائیں ہونا چاہیے باقاعدہ، اس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں پاکستان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، گھنٹوں گھنٹوں۔ اس کے IMF کے قرضے سے ہمیں بچا اللہ پاک، اس کو قرضوں کو اتار اللہ پاک، ہمیں باہر کی غلامی سے بچا، ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک ایک کر دے، ہماری آرمی کو، ہمارے ایجنسیز کو، ہمارے اداروں کو خوب مضبوطی عطا فرما، ہمارے نیک حکمران، اللہ والے حکمران ہم پہ مسلط فرما، ایسی دعائیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے چلانا سیکھ لیا، آپ یقین کریں کہ آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور صلاۃ و حاجات، 2 نفل صلاۃ و حاجات، یہ اتنی مضبوط چیز ہے، اگر آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ یہ پڑھ لیں، ایسا ہو نہیں سکتا آپ کا وہ کام نہ ہو جائے گا۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنی زندگی میں دعاؤں کو بہت زیادہ اہمیت دیں، عبادت کے ساتھ ساتھ دعائیں بہت زیادہ کریں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، تو جس نے دعا نہیں کی اس کا مطلب پھر وہ فائدہ نہیں ہو اسے۔ تو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنا خاص کرم فرمائیں، امت مسلمہ پر رحم فرمائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔